ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ خالق ارض و سما، خالق کے عالمین ہے۔ اس نے تمام جہانوں کا یہ نورانی، یہ خوبصورت، یہ حسین مخلوقات کا جھرمٹ جو ہے اس کو تخلیق فرمایا۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہم مالک کائنات کے تخلیق کرنے کا جو حسن ہے یا عمل ہے اس کے اوپر قرآنی آیات کو پیش کر رہے تھے۔ جیسے کہ مالک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں ہی تو ہوں خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ سادہ جملہ نہیں ہے، صرف اس خبر سے ہم اپنے رب کو متعارف کرواتے ہیں پوری دنیا پہ، کہ دنیا پوچھے کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا، تو بظاہر تو انسان ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتا ہے، بظاہر تو باہر سے کچھ نہیں ہوتا، بظاہر تو ایک وجود کسی ماں کے وجود کا ہی حصہ ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک باہر آنے تک وہ ادھر ہی تشکیل پاتا ہے۔ لیکن ہم ماں کو خالق نہیں کہتے، ہم دنیا کو یہ تعارف کرواتے ہیں کہ ماں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا تخلیق ہوا، ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو اب مشینیں آ گئی ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ تیرے اندر عمل تخلیق شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو خالق ہی ہے جو اس تخلیق شدہ ماں کے اندر بھی کسی انسان کو تخلیق کا وجود عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں سے پوچھے گی تو اس کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، اور مشینیں ششینیں لگا کے ہلکی پھلکی خبر لوگ جاننے لگ گئے ہیں۔ ماں کو تو نہ کسی نے پوچھا کہ تجھے یہی چاہیے جو ہم نے تمہیں عطا کیا یا نہیں چاہیے، نہ وہ یہ شکل گھڑتی ہے، نہ وہ یہ جنس گھڑتی ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا پل رہا ہے۔ تو ہم پچھلے چند جمعوں میں صرف پروردگار عالم کے الخالق اللہ الخالق، کہ وہ اللہ ہے الخالق الخالق، تخلیق فرمانے والا۔ یہ جتنی دنیا میں ہم نے توحید کا ترانہ پڑھنا ہے، اس سارے توحید کے ترانے کا تعلق مخلوقات کے اندر ہونے والے عمل سے ہے۔ یعنی اگر پیدا کر لیا تو اب ان کو ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ تو پھر کہے گا خلق الانسان، انسان کو جو میں نے پیدا کیا، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کی ضرورتیں کون پورے کرتا ہے؟ کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی جو ضرورتیں ہیں جس سے وہ وجود پاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو یہ کس نے پیدا کی؟ کون پوری کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے برب الناس، مجھے جانتے ہو نا ان انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی میں اللہ ہی ہوں۔ پھر وہ اپنی اگلی صفت کا جو ہے وہ تعارف کرواتا ہے۔ لیکن اگر صرف اس کے خالق ہونے کے تعارف پہ غور کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں نے تخلیق کیا، المصور، صرف یہی نہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں، بلکہ یہ تصویر کشی بھی میری ہی ہے کہ جتنی شکلوں میں جانور، چرند پرند، درخت، پھل، سبزیاں، سورج، چاند، ستارے، ذرے، حشرات، یہ پھول، یہ خوشبوئیں، یہ جتنے کے جتنے رنگ ہیں اور جتنے کی جتنی تصویریں ہیں، المصور، ان تصویروں کو گھڑنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو اب تصویر جب نظر آئے گی
تو پھر اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے المصور. اور خاص طور پہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے اللہ کا دنیا کو تعارف کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مخلوقات کے اندر غور کرنا پڑتا ہے. اور سب سے پہلے مخلوقات کے جرمٹ میں ان کی تخلیق، ان کے خالق کی بات کرنی کہ یہ کون کر سکتا ہے، یہ کس نے کیا ہوگا. اور پھر تعارف ہے وہ اللہ، وہ تو اللہ ہی ہے، الخالق جو کہ خالق ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ تو مخلوقات نظر آتی ہیں، کچھ نظر بھی نہیں آتی. تو تھوڑے سے شروع کر کے خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا. تو اب یہ جو تخلیق ہے یہ تو اتنے سارے لاکھوں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ صرف یہ انسان نہیں، خلق السماوات والارض، یہ جس زمین کے اوپر یہ لاکھوں کروڑوں انسان بس رہے ہیں یہ زمین کو بھی بنانے والا اور ان آسمانوں کو بھی بنانے والا رب ہے. جب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ زمین و آسمان تو پھر زمین کی وسعت، اس میں غور فکر کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم، یہ اتنا بڑا فرش. تو جب ہم زمین میں غور کریں گے تو ہمیں خالق کے ساتھ ایک جوڑ نصیب ہوگا. تمام کی تمام مخلوقات میں جب بھی آپ غور کریں گے بغیر خالق کے تصور کے سارے غور باطل ہیں، بغیر پیچھے کرنے والے کے تصور کے ساری گفتگو ایسے پھیکی ہے. ایک ذرے سے لے کے ایک آفتاب تک، جیسے سورج اور چاند بنانے والا بھی وہ ہے، تو ذرے سے لے کے آفتاب تک خالق کی مخلوقات کے غور و فکر میں خالق کی طرف تصور کر جانا یہ فطرت کے عین مطابق ہے. ایک پتا بھی غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے موجود ذرا سا آپ ذہن لڑائیں گے تو اس میں سے کروڑوں لاکھوں پتے آپ کی نظروں کے سامنے مختلف انداز کے باریک، اور ایک ایک پتے کے اندر پورا پورا جہان بستا ہے اگر بندہ اس کو غور کرے. ایسے دیکھ کے چلا جائے پھر تو اور بات ہے. اور جائیے وہ جو سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان پتوں کے اندر موجود ایجاد کی جتنی دوائیاں ہیں وہ انہی پتوں کے اندر ہیں، انہی درختوں کے اندر ہیں. وہ تو چھوٹے سے پیکٹ میں فارمیسی کے اوپر یا میڈیکل اسٹور کے اوپر جب تکلیف ہوتی ہے تب تو ہم مرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اس دوا کے پیچھے. پتوں کے اندر ہے سب کچھ، درختوں کی ٹہنیوں کے اندر ہے. نام اس کا میڈیکل اسٹور رکھ دیا. درد کی دوائی سے لے کے سر درد کی دوائی سے لے کے پیٹ کے مسائل سے لے کے سب کا سب ایک پتوں میں درختوں میں میرے مالک نے رکھا ہوا. تخلیق تو تخلیق رہ گئی، اس کے استعمال کی طرف جائیں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی. جب تکلیف ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دوائی کی کیا قدر ہے. جب مشقت ہوتی ہے کسی اپنے کسی پیار کرنے والے کو مشقت ہو تو تب پتہ چلتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں جو دوائیں ہیں ان کی کیا قدر ہے. اور نکلی کہاں سے ہے؟ آپ کے ان پتوں سے اور درختوں سے، جس سے ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے. بیمار ہو تو پتہ چلتا ہے، تکلیف نہ مٹے تو پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر بھی موجود ہو تو صرف چیک کرنے سے تو آرام بھی نہیں آتا جب تک وہ پتہ جو ہے یا اس سے نکلا ہوا کوئی فارمولہ انسانی ذہن کا وہ دوایا بھی وایا نہ جائے یا لگایا نہ جائے تو مرم آرام ہی نہیں آتا. وہ تب جا کے اندازہ ہوگا غور و فکر سے کہ اس کا